اور یہی اصل میں معیار ہے، یہی مطلوب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو جاننا بھی خوب ہے، ماننا بھی خوب ہے، دل و جان سے ماننا ہے۔ ہاں صرف یہ پوچھ لینا کہ ماننا کیا ہے۔ بتا کیا ہو کہ راتی مول بھی آگے گیا سی ماننا ہے تے گھوڑے والے اندر سے مشکل کشا مننا ہے تے اسی پھر مان لے۔ میں کہا پانگ پیتی ہوئی سوری تے میری گل پوری سن ہوئے تینوں پتہ لگے۔ کہتا مولوی جی کی مننا ہے؟ میں نے کہا ماننا ہے جو حضور نے بتایا وہ۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا حضور کا بھائی ماننا ہے، جنتی ماننا ہے، سید السادات ماننا ہے، ابو بکر کا مقتدی ماننا ہے، سبحان اللہ، عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ماننا ہے، حضرت عثمان کو پانی پہنچانے والا ماننا ہے، اپنے بیٹوں کو علی عمر عثمان کے دروازے کا پہریدار بنا کے بھیجنے والا ماننا ہے، اپنے یاروں سے پیار کرنے والا ماننا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ پرچم بنا کے بدر کے میدان میں فتح کا پھریرا لہرانے والا ماننا ہے، خیبر کے در اکھاڑنے والا ماننا ہے، اپنے ایمان کی بنیاد ماننا ہے۔ کہتا مولوی جی اور میں نے کہا پھر مولا علی ماننا، سبحان اللہ، کہتا مولوی جی مولا مننا ہے، میں کہا اور کی نہیں مننا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جب حضور نے حضرت علی کو مولا کہا تھا تو حضرت علی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب حضور علیہ السلام نے یہ روایت یہ بات بیان فرمائی من کنت مولا فعلی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اس وقت تو حضرت علی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ پھر میں کہا اگلی گل نہیں تینوں دسنی وہ میں ہی ہوں دسنی۔ کہتا مولوی جی کی ایڈی اوکھی ہے، میں کہ ادھر ایڈا وڈا جگرا چاہیے دسن لئی بھی تے سنن لئی بھی۔ کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فعلی مولا، حضور کی زبان سے یہ جملہ سن کے دروازہ کھٹکھٹا کے حضرت علی کو رپورٹ دے کر سب سے پہلے یہ بتانے والا کہ علی حضور نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا تو مولا، یہ رپورٹ دینے والا یہ خبر دینے والا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر پیار نہ ہوتا تو یہ بات دروازہ کھٹکھٹا کے بتائی نہ ہوتی۔ تیرے جھنڈے کا مونوگرام فاروق اعظم کی روایت میں مشتمل ہے، تیرے عقیدے کی بنیاد فاروق اعظم کے جملوں پہ مشتمل ہے۔ باقی رہی بات کہ مولا کسے کہتے ہیں، لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا، صرف ایک جملہ کہتا ہوں سمجھ تو سی جانا ہے۔ کہتا مولوی جی مولا، میں کہا ہاں جی پنجابی والا نہیں عربی ہو جائے گا گزارا ہے؟ مولا جٹ پنجابی والا نہیں، پنجابی میں مولا لکھا ہوا کبھی دیکھا؟ میم واو لام الف، اسے کہتے ہیں مولا جٹ والا مولا جٹ۔ حضرت علی وہ والے مولا نہیں ہے، نہ حضور پنجابی بولتے تھے نہ حضرت علی پنجابی والے تھے۔ عربی میں کہا تھا، عربی میں مولا کیسے؟ میم واو لام یا پر کھڑی رہی، اسے کہتے ہیں مولا۔ یہ پنجابی والا مولا نہیں تو جی سارے ماشاءاللہ لال دینی ہو پنجابی والا مولا لے گا اینا بھی پنجابی والا سمجھے ہوئے لوگ بیچارے نو دسے کہوں کہ اے عربی والا مولا تو مولوی جی ہوتا کی مطلب ہوتا ہے؟ میں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، اس کا مطلب ہوتا ہے آقا، اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، اس کا مطلب ہوتا ہے مقتدا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اس کا مطلب ہوتا ہے امام، اس کا مطلب ہوتا ہے استاد، اس کا مطلب ہوتا ہے سر کا تاج۔ کہتا اچھا جی، میں نے کہا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ مولا کے 12 معنی لکھے اور ہم کو 12 کے 12 معانی میں حضرت علی
علی کو مولا مانتے ہیں، مقتدا بھی مانتے ہیں، پیشوا بھی مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، سرکتات بھی مانتے ہیں، ماتھے کا جھومر بھی مانتے ہیں، سردار بھی مانتے ہیں، سید بھی مانتے ہیں، دوست بھی مانتے ہیں، عرفہ بھی مانتے ہیں، اعلیٰ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت علی کیا کیا کرتے تھے جی؟ نقل اتارا کرتے تھے. اچھا کس چیز کی نقل؟ میں نے کہا حضور عبادت کیا کرتے تھے، حضرت علی عبادت کی نقل اتارا کرتے تھے. حضور تلاوت کیا کرتے تھے، حضرت علی تلاوت کی نقل اتارا کرتے تھے. حضور نماز پڑھتے تھے، حضرت علی نماز کی کچھ بولو نقل اتارا کرتے تھے. تو مولوی جی بات نقل نہیں کہا جیتا، نقل شروع ہوئی ہے تو پاج گئے. کہتا اور کیسے؟ میں کہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر پہ اعتماد کیا کرتے تھے تو حضرت علی نقل اتارا کرتے تھے. کہتا مولوی جی ہولی آنکھوں. حضرت ابو بکر پہ اعتماد کیا کرتے تھے تو حضرت علی بھی نقل اتار کر اعتماد کیا کرتے تھے کہ حضور جو کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. حضرت عمر سے پیار کیا کرتے تھے حضور، تو حضرت علی نقل اتار کر وہ بھی عمر سے پیار کیا کرتے تھے. حضور کو حضرت عمر اچھے لگتے تھے، اسی لیے تو مانگا تھا نا کہ عمر چاہیے. امیر عظیمت مولا حق نواز شہید فرمایا کرتے تھے آخر کچھ تو ہے نا خاص عمر میں جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے، عثمان کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے عمر مانگا جا رہا ہے، اور 39 صحابہ کی ہوتے ہوئے موجودگی میں عمر مانگا جا رہا ہے. آخر کچھ تو خاص تھا نا جو عمر میں تھا باقیوں میں نہیں تھا. عمر مانگا جا رہا ہے تو حضرت نبی پاک کی چوائس، پیغمبر کا آئیڈیل، نبی کا محبوب ہے عمر. حضرت علی نقل اتار رہے ہیں، حضور پیار کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں. اب کہتے مولوی جی نقل، کہ ہاں نقل اتارتے تھے. کہتا آپ نے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا تم کاتب کے ساتھ. کہتا کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری وقت حضرت ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھائیے. یہ تھا حضور کا عمل. حضرت علی نے دیکھ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ساری امت کا امام ابو بکر کو بنایا گیا ہے، بس پھر کیا تھا؟ سیدہ زہرا کا جنازہ پڑا ہے. طبقات ابن سعد کی روایت موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا انتقال فرما گئی. جنازہ پڑا ہوا ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت حکومت بھی ان کی تھی، امیر بھی وہ تھے. تشریف لائے، صف میں کھڑے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی حضرت جنازہ آپ پڑھوائی. فرمایا آپ حضور کے داماد بھی ہیں، آپ کا حق بھی زیادہ ہے، سیدہ زہرا کے شوہر بھی، پڑھائیے جنازہ. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ ضرور پڑھا دیتا اگر میرے کانوں نے خود سے رسول اللہ سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر کے امام بنائے. تو میں نے چونکہ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، اس لیے ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ نماز کے مصلی پہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے، نہ سیدہ زہرا کی جنازے کی امامت کے مصلی پہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے. تو آج نقل ہی تو اتاری ہے علی نے. حضور نے انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کو مسجد نبوی کے مصلی پہ آگے کیا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ نے ہاتھ پکڑ کر سیدہ زہرا کے جنازے والے مصلی پہ آگے کر کے امت کو بتا دیا کہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو مصطفیٰ کی نقل اتار. سبحان اللہ. میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی بات ایسی کی نہیں جس کا آپ کو ترجمہ کرانا پڑے گا. بعض منشی ہوندے نے نا انہاں دی گلاں دا ترجمہ کرانا پڑے. ایک منشی سی اور لکھ کے دیندا سی عرضیاں تے دوجا منشی بھی لکھ کے دے، دوویں ایک دن اکٹھے ہو گئے. کہندا اج کل کیسی چل رہی ہے؟ موجاں لگیاں نے ڈبل. کہندا یار میں لکھ کے دینا کسی کو پڑھی نہیں جاندی، پھر دوبارہ آ جانا لکھن دے پیسے لے دا دینا، مڑ کے پڑھ کے دین دے لے دا دینا، دوواں دے پیسے لینا میں.
لکھن دے علیحدہ پیسے تے پڑھ کے دین دے علیحدہ پیسے جا سر پڑھ کے کہندا لے میرا تو ہو گیا نا نقصان میں کی ہے کہندا میں تو پھر گھاٹے جی ہاں کہندا کی ہویا کہندا لکھ کے تے میں بھی انج دے کہندا پھر میں لکھن دے پیسے لے لینا تھوڑی دیر بعد آندے نے میرے کو کہ پڑھ کے سناؤ کہ میرے کو آپ نہیں پڑھیا جاتا اپنا لکھیا ہے میرے کو نہیں پڑھیا جاتا وہ والی تقریر میں تانوں نہیں سنائی کہ جڑی جاؤ راج مینوں سمجھ آئے تے نہ مڑ کے کیوں یہ جی گل گائن تو نہیں نہ کیتی صاف بات ہے نقل اتاری اب اس میں کیا حرج کی بات ہے مصطفیٰ کی نقل اتارنا محبت کا اعلیٰ معیار ہے مصطفیٰ کی نقل اتارنا اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے مصطفیٰ کی نقل اتارنا سنت کی معراج ہے مصطفیٰ کی نقل اتارنا ایمان کی کاملیت کی گارنٹی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نقل اتارتے اتارتے اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے کہ فرشتے پھر سلام لے کے آئے سبحان اللہ اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا حضور کے نقش قدم پہ چلنے سے حضور کی پیروی سے حضور کی اداؤں کو اپنانے سے اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ میری طرف رہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں بچپن پاس گزرا توجہ لڑکپن آیا تو حضور کے ساتھ گزرا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضور نے نوالا توڑنا خود سکھایا کھانا کھانا خود سکھایا پانی پینا خود سکھایا انگلی پکڑ کے چلایا مسجد جانا خود سکھایا نماز پڑھنی خود سکھائی روزہ رکھنا خود سکھایا جہاد کرنا خود سکھایا قرآن کی تلاوت جی بولو خود سکھائی اب یہ بات معروف و مشہور ہے بزدلوں کی صحبت سے بیٹھو گے تو بزدل بنو گے بہادروں کی صحبت سے بیٹھو گے تو بہادر بنو گے چوروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو چور بنو گے نشیوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نشی بنو گے ایسی جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو صحبت اثر کرے گی جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھ جائے گا تو حضرت علی کس کی صحبت میں رہتے تھے حضور کی تو حضور کی صحبت میں رہ کے بہادر نہ بنتے تو اور کیا سبحان اللہ بتا دو حضور جیسے نبی کی صحبت میں رہ کے بہادر نہ بنتے 10,000 کاش کرتا حنین میں میرے محبوب تنہا میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب تمہاری یہ جرات اللہ کے سچے پیغمبر خاتم الانبیاء کو للکارو اگر کسی وجہ سے مجمع منتشر ہو گیا فوجیں بکھر گئی تو کوئی بات نہیں میں محمد بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں اللہ کا سچا نبی یہ کھڑا ہو میدان میں تو دنیا نے دیکھا تاریخ کے صفحات پہ لکھا ہوا ہے 10,000 کاش کر آگے لگ کے بھاگ رہا ہے میرے محبوب میدان میں اتنے بڑے بہادر کے پاس جو رہے گا جو ان کی صحبت میں وقت گزارے گا بزدل بنے گا کہ بہادر بنے گا کی آواز سے کیا بنے گا بھائی بہادر بنے گا تو اب یہ جرت و بہادری بچپن میں ملی ہے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے فطرت کا حصہ بن چکی ہے تو اب جو بہادر ہوتا ہے تکیہ کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے وہ حق چھپاتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے علامہ علی جر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے کہتا مولوی جی گل سمجھ نہیں آتی اور میں کیا ہوا انہوں نے کہا جی حضرت علی اتوں بیعت کیتی ہے حضرت ابو بکر دی اتوں میں تو ہی اتوں کر لے چلے نہ حوصلہ کرنا حضرت علی کی عقل لا اتوں کر یہ میرے سامنے کی بات کہتا حضرت جی باقی سارے صحابہ ٹھیک نے بڑا پیار لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت فرمایا کیا ہے حضرت امیر معاویہ کیا مسئلہ انہوں نے لڑائی ہوئی سی نا جی تو حضرت فرمایا اچھا پھر لڑائی ہوئی سی تو فیک ہی ہویا کہتا فیک صلح ہو گئی تھی فرمایا انہوں نے ہوگی تیری نہیں ہوئی ہے تک کیا ہوا تیری لڑائی ہے تک چلن نہیں ان کی صلح ہو گئی تھی تیری نہیں کیا بات ہے کمال ہے تمہاری بھی عجیب قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ عجیب قسم سے واسطہ اللہ ان کو عقل بھی دے سمجھ بھی دے ہدایت بھی دے ایمان دعائی کی جا سکتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں تو میرے دوستو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے کہ آپ نے نقل اتاری ہے کس کی
اونچی آواز سے بولو بھائی، بات سمیٹے. کس کی نقل اتاری ہے؟ مصطفیٰ کی. تو حضور کی نقل میں کوئی کام نہیں چھوڑا اور اسی نقل میں شامل ہے. جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا تو یہ کہہ کے رکھا کہ حضور نے آپ پہ اعتماد کیا تو میں کیوں نہ کروں، حضور نے آپ کو امام بنایا تو میں کیوں نہ مانوں، حضور نے آپ کو آگے کیا تو میں کیوں نہ کروں، حضور آپ کو اعلیٰ مانتے تھے تو میں کیوں نہ کروں. تجھے میری بات پہ یقین نہیں آتا تو کبھی غلطی سے اپنی کتاب نہج البلاغہ کھول کے ڈھول کے دیکھ لے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو اس جنازے پہ آ کر ماتھا چوم کر کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہنے والا کون تھا. اور تیری کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر کے جنازے پہ کھڑے ہو کر میت کو بوسہ دے کے کہا تھا کہ اگر علی کی زبان پہ اعتماد ہے تو سنو. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اگر مصطفیٰ کے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ ملتا جلتا کسی کو دیکھا ہے تو ابو بکر. سبحان اللہ. میرے دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام علی کی زبان، حضرت عمر کا مقام علی کی زبان. آخری بات غور سے سنیے ذرا. حضرت علی پھر نقل اتارتے اتارتے پھر کہاں تک پہنچ گئے. میں نے کہا بڑے کمال کا کام لیا اللہ نے ان سے. کہتے کیا کام لیا؟ میں نے کہا یار ایک بندہ ہے سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، پیسے آتے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ رکھتا ہے یا کسی ایسے بندے کو پکڑاتا ہے کہ یار یہ میری پوری مہینے کی کمائی ہے، سنبھال کے رکھنا. وہ میری بھی تقریر دی کمائی ہے، سنبھال کے رکھنا. ضائع نہ کرنا، اور نہ سننا میری گل میں مکان لگا. اپنی جتیاں سانپ لو جڑیاں سانپ متا بات چکا پتہ ہی نہیں لگا تقریر ہو گئی. کمائی کر کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے. تو جو پورے علاقے میں مشہور ہو کے پیسے لے کے نہیں دینا وہ پڑھائے گا نا. بولو یار، پتہ نہیں رسے ہوئے ہو نہیں. جس کے بارے میں مشہور ہو کہ لوگوں کی کمیٹیاں کھا جاتا ہے اس کو جمع کرائے گا جا کے. نہیں ایسے نہیں. جس کو پتا ہو کہ بھائی یہ بندہ ڈکیٹ ہے، چور ہے، اس کے اوپر 10-15 خرچے ہیں، بستہ 10 کا بستہ الف کا بدماش ہے، تھانے میں فوٹویں لگی ہوئی ہیں، اس کو جمع کرائے گا کہ یار میری مہینے کی تنخواہ سام کے رکھی تیرے کو لے لیں امانت کے طور پر. کیوں دے گا؟ سیدھی گل دسو بیگم صاحبہ کیا بات ہے، آئیے نا ہنسیاں منہ پہ. خاتون اول کو جس پہ اعتماد ہوگا اسی کو دے گا. بیوی پہ اعتماد ہوگا بیوی کو دے گا، بڑے بیٹے پہ اعتماد ہوگا بڑے بیٹے کو دے گا، ابا جی پہ اعتماد ہوگا ابا جی کو دے گا، اماں پہ اعتماد ہوگا اماں کو دے گا. او بابو اتنی گل سمجھ نہیں آندی. مہینے کی کمائی ہو تو اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جس پہ اعتبار ہو کہ ضائع نہیں ہونے دے گا، حفاظت کرے گا. ابو بکر کی کمائی، عمر کی کمائی، عثمان کی کمائی خالق نے علی کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے کہ ضائع نہ ہونے پائے. 44 لاکھ مربع میل پہ عثمان نے پرچم لہرا کے دے دیا ہے، 1 انچ بھی کم نہیں ہونے دینا. اس 44 لاکھ مربع میل کا پہرے دار سیدنا علی المرتضیٰ کو بنایا ہے. اعتماد ہے، بے شک اعتماد ہے تو بنایا ہے. ابو بکر کی محنت، عمر کی محنت، عثمان کی محنت ساری جمع کر کے حضرت علی کے ہاتھ میں، ساری فتوحات حضرت علی کے ہاتھ میں، سارے جہان کی قوت و طاقت کا مرکز حضرت علی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. توجہ سے میری غور سے بات سننا. حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. قرآن یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شروع کروایا. حضرت عثمان کے دور میں کتابت ہوا، چند نسخے لکھے گئے. حضرت عمر کے دور میں چند نسخے لکھے گئے. حضرت عثمان کے دور میں نشر کیا گیا، سرکاری سطح پہ چھاپ کر اس کے نسخوں کی کاپیاں کرا کے پوری دنیا میں بھجوائی گئی. لیکن ابھی عام نہیں ہوا، ابھی کتابی شکل میں صرف تیار ہوا اور چند نسخے چند علاقوں میں گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، محفوظ شدہ قرآن اور اصلی والا حضرت علی تک پہنچا دیا. 3 خلفاء نے محنت کر کے کہ حضرت جی جلد کر کے لوہن کاٹے حوالے لے. پھر حضرت علی نے لے لیا ان سے. قیامت کی صبح تک کوئی نال بدل کے دکھائے. 3
تین خلفائے راشدین نے جمع کر کے جلد کرا دی ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا کہ حضرت علی لو ہم تسی جانو تے اے جانے۔ قیامت کی صبح تک حضرت علی جیسے پہرے دار نے ایسے مضبوط قسم کے صرف و نحو کے علوم کی بنیاد ڈال دی کہ قیامت تک نہ قرآن کے اعراب کوئی بدل سکتا ہے، نہ زبر زیر کوئی بدل سکتا ہے، نہ الفاظ بدل سکتا ہے، نہ معانی بدل سکتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاتھ میں دیا جن کے ہاتھ پہ اعتبار تھا۔ سبحان اللہ، ان کے ہاتھ پہ اعتبار تھا۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا غالباً ترکی کے علاقے میں، تاشکند میں، شاید روس کی جو آزاد شدہ ریاست تاشکند، وہاں گیا۔ کہتے وہاں کے ایک عجائب گھر میں مجھے پتا چلا کہ ایک قرآن مجید ہے ہاتھ کا لکھا ہوا، صحابہ کرام میں سے کسی کا۔ تو مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ قرآن دیکھا نا تو پہلے صفحے سے میں نے دیکھنا شروع کیا، الحمدللہ سے شروع ہو رہا تھا، پھر الف لام میم ذالک الکتاب، سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، میں پڑھتا گیا، دیکھتا گیا، کھولتا گیا، چیک کرتا گیا، اینڈ پہ پہنچا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آگے لکھا ہوا تھا کتبہ علی بن ابی طالب، اس قرآن کو علی بن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کے پہلے صفحے کا فوٹو بھی لے لیا، اس قرآن کے آخری صفحے کا فوٹو بھی لے لیا۔ اس وقت ہمارا ایک یہاں پہ ترجمان اسلام رسالہ چھپتا تھا، اس رسالے کے ٹائٹل پہ وہ دونوں فوٹو لگا کے مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی فرماتے ہیں میں نے ٹائٹل پہ لکھ دیا مولا علی کا قرآن۔ وہ دنیا والوں لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، مولا علی کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، عثمان کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، عمر کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، ابو بکر کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، مصطفیٰ کے سینے پہ اترنے والا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، جبریل جو لے کے آیا تھا وہ والا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، جو رب نے عرشوں سے بھیجا تھا وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے نوکر اور غلاموں کا قرآن بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم مولا علی کے ماننے والے جو ہیں، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ، مولا علی کے ماننے والے۔ لے بھئی بات ختم، آخری اوخری بھی کوئی نہیں، ختم۔ ہم بتا سویرے آکو راتی ختم والا مولوی آیا، بات ختم۔ 100 گلاں دی کوئی گل، سرے تے گنڈ۔ حضرت علی نے ساری زندگی نقل اتاری مصطفیٰ کی۔ سید پور والے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ مسجد میں مرتے دم تک نقل اتاریں گے حضرت علی کے۔ انشاءاللہ، جس پہ حضرت علی نے اعتماد کیا ہم بھی کریں گے، جس سے حضرت علی نے پیار کیا، جس سے حضرت علی نے پیار کیا ہم بھی کریں گے، جس سے حضرت علی نے محبت کی ہم بھی، اونچی آواز سے، جس کو حضرت علی نے امام مانا ہم بھی، مقتدی مانا ہم بھی، پیشوا مانا ہم بھی، جس کو اپنا بڑا کہا ہم بھی کہیں گے، جس کو حضرت علی نے پیار دیا ہم بھی کریں گے۔ آج کے بعد کوئی تجھ سے پوچھے ابو بکر سے پیار کیوں کرتے ہو، کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں، کہنا علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں۔ کوئی پوچھے عمر سے پیار کیوں کرتے ہو، حضرت علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں۔ کوئی پوچھے عثمان سے پیار کیوں کرتے ہو، اس کو حضرت علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں۔ عائشہ کا احترام کیوں کرتے ہو، کہیں گے حضرت علی نے کیا ہے ہم کیوں نہ کریں۔ بس ایک ہی بات ہے، وہ نقل اتارتے رہے مصطفیٰ کی، ہم نقل اتارتے رہیں گے ان کی۔ وہ غلام تھے مصطفیٰ کے، ہم غلام بنیں گے ان کے۔ وہ نوکر تھے مصطفیٰ کے، ہم نوکر بنیں گے ان کے۔ وہ خادم تھے مصطفیٰ کے، ہم خادم بنیں گے ان کے۔ وہ حضور کے لڑ لگ کے جنت چلے جائیں گے، ہم مولا علی کے لڑ لگ کے جنت چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔